گھر کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں جناب. آج کا جو مسئلہ ہے نا وہ کچھ اور ہی ہے. تو جناب اس مسئلے کے ساتھ السلام علیکم. مسئلہ جناب یوں ہے کہ کافی دنوں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے ایک طرح کا, کہ جس میں کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں, بچے اسکولس کی جگہ گھر پر ہیں. اچھا, گھر پہ کلاسز ہونا کوئی انکنوینئنٹ نہیں بلکہ بہت سارے پیرنٹس کے لیے کنوینئنٹ ہو جاتا ہے, اسپیشلی جو لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں. سب سے بڑا ایشو جو ٹیکنیکلی آتا ہے آن لائن کلاس میں, وہ جو ہے جو میں نے پرسنلی فیل کیا وہ یہ ہے, وہ 4 چیزیں مجھے لگتی ہیں کہ وہ بہت ہی بڑا ایشو فیل ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور جو لسنرز ہوتے ہیں, جیسے پیسو لسنر جو پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی اکثر بور ہو جاتے ہیں, اسپیشلی جب وہ بچوں کے کلاس ہو. تو سب سے پہلا ایشو جو میں نے فیس کیا ان دنوں وہ یہ کہ مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ بھئی ایک ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے. بچے جو ہے نا, چھوٹے بچے اسپیشلی, وہ بہت زیادہ انٹرنیٹ فرینڈلی نہیں ہوتے, یا انہیں بہت زیادہ لیپ ٹاپ, ٹیبلٹ, آئی پیڈ کے وہ فیچرز یوز کرنے نہیں آتی جو ان کو اسٹڈیز میں یوز, ورنہ تو کارٹون تو ہر بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ٹیچرز یا جو بھی یہ پلیٹ فارم پہ لانے سے پہلے 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ تقریباً مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کو آن لائن کلاسز کیسی لینی ہے اس کے بارے میں بتائیں. سیکنڈ جو مجھے لگتا ہے مسئلہ وہ یہ ہے, وہ ہے لیک آف انٹریکشن. جناب لیک آف انٹریکشن مطلب بات چیت میں کمی اس وقت آتی ہے جب کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیس ٹو فیس کنیکٹ نہیں ہوتے. اکثر اسٹوڈنٹ یا ٹیچرز اپنا فیس شو نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے آمادگی جو ہے نا, جو انٹریکشن ہے نا, وہ بہت اچھی نہیں بن پاتی. اچھا, انٹریکشن کا ایک بہت امپورٹنٹ جو سورس ہے جس کے لیے میں بہت ہی سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی, وہ ہے آمادگی. جی ہاں, کسی بھی لیسن کو جب آپ آن لائن اسٹارٹ کروا رہے ہوتے ہیں, وہ کسی فیس ٹو فیس ٹیچنگ سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بائی ٹرمز آف موٹیویشن. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بچوں کو موٹیویٹ کریں, اور موٹیویشن کے ڈفرینٹ ٹیکنیک آزمائیں, اپنائیں ان کی ایج کے اکارڈنگ. لیٹس سے اگر بچہ کنڈر گارڈن کا ہے تو وہ آف کورس وہ لیسن پر ہاؤ آر یو, ہاؤ واز یور ڈے کے ساتھ اوکے نہیں ہوگا. اس کو کچھ فن چاہیے, اس کو تھوڑا ایکٹیو کرنا ہے, اس کے مائنڈ کو اسٹیمولس دینا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس چیز کے اندر پوری کی پوری طرح کے ساتھ انگیج ہو جائے. ٹھیک ہے, پراپر انگیجمنٹ بہت مشکل ہے, مگر اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بیفور دا کلاس اینڈ بیفور ہینڈ. یاد رکھیں, کلاس جتنی اچھی طریقے سے, جتنی خوبصورتی سے آپ شروع کریں گے, اتنی اچھی آپ کو گڈ بائی کہنی ہے, تاکہ وہ بچہ نیکسٹ ڈے آنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو, نہ کہ وہ بور ہو کر اپنے پیرنٹس کو کہے ماما مجھے کل کلاس نہیں لینی. جو ہے نا وہ آن لائن ڈسٹریکشنز کا ہے. اکثر ہم 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی بریک میں بچہ ادھر ادھر چلا گیا, اور پیرنٹس اگر بہت ہی مانیٹر نہیں کر رہے, لائٹلی مانیٹر کر رہے ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے, ادھر ادھر گیمز کھیل سکتا ہے یا کارٹون. تو اس کے لیے یہ ایک ڈسٹریکشن ہو سکتا ہے. تو جب بھی کوئی بریک دیں تو بچے کے مائنڈ میں کوئی ایکٹیویٹی دیں کہ اس ٹائمنگ میں 10 منٹس میں آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے. پھر میں آپ کے ساتھ 3-4 منٹس میں شیئر کروں گی کہ آپ نے کیا کیا. جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ بالکل ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا آپ سے, اور اسے پتا ہوگا کہ میں اس سے ریلیونٹ ہی کچھ کرنے والا ہوں. چوتھی سب سے بڑی پرابلم جو مجھے پرسنلی فیل ہوئی وہ یہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی اور انکلوزیوٹی. انکلوزیوٹی کیا ہوتی ہے اور ایکسیسیبلٹی کیا ہوتی ہے, اس کو میں سمجھاتی ہوں آپ کو اپنے آسان الفاظ میں. ایکسیسیبلٹی کا مطلب ہے اکثر لوگ انٹرنیٹ کو یا پھر ٹیم کو یا جو بھی ہماری سورس ہیں, زوم ہے, اس کو بہت سارے پیرنٹس اسپیشلی جو مدرس گھر پہ ہوتی ہیں, اکثر اگر وہ پروفیشنل نہیں ہیں یا اس لیول پر ان کو چلانا نہیں آتا ہے, تو ان کو ایکسیس کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, ان کی پہنچ میں مشکل ہوتا ہے. اور دوسری پرابلم ہوتی ہے انکلوزیوٹی. انکلوزیوٹی کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کو برابری سے شریک کرنا, کہ ہر کوئی اس کلاس کا حصہ ہے اور وہ انٹریکشن کا پارٹ ہے. دیکھا گیا ہے کہ اکثر ٹیچرز جو ہے نا بتا رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے میں ابھی تو آپ کو سمجھ میں آئے, ایک ایک کو پوچھنا, کبھی کسی کی مائک کی پرابلم, کبھی کسی کی ویڈیو کی پرابلم, اس کی وجہ سے انکلوزیوٹی ایشو ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں, کچھ ویڈیو کلاس کبھی بھی آن لائن کلاس پر کرنی ہو تو آپ اس کے اندر 2-3 منٹس کے لیے ڈیلی اس کلاس کے رولز کو بچوں کو ریمائنڈ کروا دیں. رولز ریمائنڈ کروانے سے یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ پتہ ہوگا کہ ہم کس پیٹرن کے تھرو چلنے والے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جب تک ہمارے پاس رولز نہیں ہوتے, ہماری لائف ہو یا ہماری لائف اسکلز ہوں یا ہماری پڑھائی ہو یا ہماری تعلیم ہو, ہم ان چیزوں سے نا بہت ہی زیادہ ایز اے بچہ یا ایز اے بڑا ہم ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں. ہمیں ایک روڈ میپ نہیں پتہ ہوتا, تو رولز ہمیں ایک روڈ میپ پرووائڈ کرتا ہے.
ایک اچھے ایجوکیشنسٹ کا کام مسائل کو صرف اجاگر کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو حل کرنا ہے. تو کیوں نہ ہم اس بارے میں چھوٹی سی ایک بات کریں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے بچوں کے ساتھ اور بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹریننگ سیشن کریں بیفور ہیونگ اینی آن لائن سیشن. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے جو ہے نا ٹریننگ ہونی، ایک مہینے کے لیے کلاس ہونی ہے، تو آپ نے تقریباً 2-3 کلاسز کے اندر ٹریننگ کے 10-10 منٹ کی منی سیشنز رکھیں جس میں ان کی مائیں یا مائیں، زیادہ تر مائیں اویلیبل ہوتی ہیں مارننگز میں، ان کے ساتھ چھوٹے سے سیشنز رکھیں جس میں آپ انہیں بتائیں کہ اپنے بچوں کو کیسے آپ نے یوزر فرینڈلی بنانا ہے، چاہے وہ اپنے آئی پیڈز یوز کر رہے ہوں، لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ، جو کچھ بھی وہ یوز کر رہے ہوں. دوسری سب سے اہم بات، اس بات کی شیورٹی ہونی ضروری ہے کہ ہر بچہ اپنی ایکسیس کی اکارڈنگ اپنی حساب سے مائک کیمراز آن یا آف کر سکتا ہو. سے امپورٹنٹ بات، دا ٹون یو ٹاک ٹو دا پیپل. کسی بھی انسان سے جب آپ کو بات کرنی ہے تو یاد رہے آن لائن کلاسز وہ چیلنج ہے جس میں آپ کی وائس کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ آپ کسی وائس چینجر کی مدد لیں. آپ اپنے ٹون کو اتنا انٹریکٹیو اور اتنا ایکٹیو بنائیں کہ کہیں سے بھی آپ سلولی لفظ کو ادا کرتی بھی سلو کا مطلب، میرا مطلب پیس ہے، آپ بالکل اسپیڈ کی طرف نہ جائیں. آپ اپنے پیس کو بہت ہی ویویشیس، لائیولی، جسے کہتے ہیں دلکش رکھیں کہ آپ کو بچوں کو سننا اچھا لگے. ٹھیک ہے، اگر آپ بورڈ ہیں تو 5 منٹ کلاس کے 5 منٹ پہلے کوئی ایسی ایکسرسائز کر لیں، وائس وارمرز کر لیں جس کی وجہ سے آپ کی آواز تر و تازہ فیل ہو اور آپ کو سننے کا ہر بچے کا دل چاہے. اس کے بعد تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو جب کوئی ایکٹیویٹی دیں تو میک شیور کریں کہ اس میں وہ بور نہ ہو رہے ہوں، ان کا ون سائڈڈ لسننگ نہیں ہو. ایسی ایکٹیویٹی ہو جس میں 1-to-1 انٹریکشن ہو رہی ہو پوری کلاس سے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریکارڈنگ اچھی لگے گی اور آپ مجھے اگر اس میں کچھ میری مزید ایڈوائسز چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. اور اگر آپ پیرنٹ ہیں اور آپ نے یہ پرابلم فیس کی ہے تو مجھے بتائیے. اگر اس میں کچھ اور ایشو ایڈریس کرنا باقی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی حل ہم آپ کو کسی بھی ویڈیو کے وائس اوور کے تھرو ضرور بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس لیے پلیز میری ویڈیو کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو اچھی لگتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے فالو ضرور کیجیے گا اور اپنی ایڈوائس دینا نہیں بھولیے گا. آپ سب میرے پاکستانی بھائی بہنوں اور یا جو بھی مجھے کہیں سے بھی دیکھ رہا ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ تمام لوگوں کے لیے بہت بہت دعائیں. اور اس طرح سے میں نے چھوٹی سی روٹین کے ساتھ اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور پھر انجوائے کیجیے یہ ریسیپی جو میں نے ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کر دی اور اپنی بات بھی کر لی. اب ملتے ہیں انشاءاللہ آج کے ولاگ کے ساتھ، مطلب آج کے ولاگ مطلب ہاں جی بالکل ٹیوزڈے کے ولاگ کے ساتھ رات کو. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.